آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک دلچسپ فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ راولپنڈی بینچ کا فیصلہ ہے۔ جی، یہ شارق بلڈرز اور ڈاکٹر محمد فیصل مراد و دیگر کے درمیان ایک کیس ہے۔ کافی بڑی زمین کی خرید و فروخت کا معاملہ لگتا ہے۔ ہاں، 230 کنال زمین۔ تو بنیادی طور پر یہ تنازع معاہدے پر عمل درآمد، پیسوں کی ادائیگی اور ایک عدالتی حکم امتناعی کے گرد گھومتا ہے، ٹھیک؟ جی بالکل، خاص طور پر ایک ایڈ انٹرم یعنی فوری عبوری حکم امتناعی کے انکار پر۔ ہمارے پاس 9 اکتوبر 2023 کا عدالتی فیصلہ موجود ہے۔ چلیں تو پھر اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دلائل کیا تھے، اہم نکات کیا ہیں اور عدالت نے کیا فیصلہ دیا۔ خاص طور پر یہ ایڈ انٹرم انجیکشن والا پہلو دلچسپ ہے۔ اچھا، تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ایک معاہدہ تھا؟ جی، 15 اپریل 2021 کو شارق بلڈرز جو اپیل کرنے والے ہیں اور ڈاکٹر فیصل مراد جو مالک بھی تھے اور باقی 2 لوگوں کے اٹارنی بھی، ان کے درمیان ہوا۔ اور زمین کہاں تھی؟ ضلع راولپنڈی میں موزہ ڈاگل اور گورکھا پور، کل 230 کنال۔ 230 کنال، ٹھیک۔ اور قیمت کتنی طے ہوئی تھی؟ قیمت تھی 22,42,50,000 روپے۔ اوہ، اچھا خاصا بڑا سودا تھا۔ ادائیگی کا کیا طے ہوا تھا؟ 4 کروڑ روپے تو فوراً ادا کر دیے گئے۔ 2 کروڑ بیانہ تھا 13 اپریل کو اور 2 کروڑ معاہدے کے وقت یعنی 15 اپریل کو۔ ٹھیک، 4 کروڑ ہو گئے۔ باقی رقم؟ باقی یعنی 20,42,50,000 روپے وہ 15 اگست 2021 تک ادا کرنے تھے اور اسی تاریخ پر زمین کی ملکیت منتقل ہونی تھی۔ تو پھر مسئلہ کہاں آیا؟ سب کچھ تو طے شدہ لگ رہا ہے۔ مسئلہ تب بنا جب شارق بلڈرز کے مطابق ڈاکٹر فیضل اور باقی لوگوں نے نہ ٹائم پر زمین منتقل کی اور نہ ہی تصدیق کے لیے فرد دیا۔ اچھا، تو شارق بلڈرز نے کیا کیا؟ وہ چلے گئے دیوانی عدالت۔ انہوں نے مقدمہ کیا اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے، یعنی کہ عدالت مجبور کریں کہ معاہدہ پورا کیا جائے اور ساتھ ہی حکم امتناعی بھی مانگا۔ اور نچلی عدالت مطلب سول جج نے کیا کیا اس درخواست پر؟ سول جج صاحب نے 20 مئی 2023 کو شارق بلڈرز کی وہ ایڈ انٹرم یعنی بالکل فوری والی حکم امتناعی کی درخواست مسترد کر دی۔ مسترد کر دی؟ جی، اور صرف یہی نہیں، الٹا شارق بلڈرز کو حکم دے دیا کہ وہ بقیہ ساری رقم، وہ جو 20 کروڑ سے زیادہ تھی، اگلی تاریخ تک جمع کروائیں ورنہ ان کا کیس ہی خارج ہو جائے گا۔ اوہ، یہ تو بڑا سخت فیصلہ تھا۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ حکم امتناعی کی اصل درخواست بھی تھی، اس کا کیا بنا؟ ہاں، یہی تو اہم بات ہے۔ وہ اصل درخواست جو آرڈر 39 رولز 1 اور 2 کے تحت ہوتی ہے، وہ ابھی بھی نچلی عدالت میں زیر التوا ہی تھی، فیصلہ نہیں ہوا تھا اس پر۔ تو شارق بلڈرز نے اس ایڈ انٹرم حکم کے خلاف اپیل کی؟ بالکل، وہ اسی فوری حکم کے انکار کے خلاف ہائی کورٹ چلے گئے اور وہاں جا کر کہا کہ دیکھیں جی، ہم نے تو بعد میں ہائی کورٹ کے کہنے پر ایک اور کیس میں 6 جون کو باقی پیسے جمع بھی کروا دیے ہیں، تو نچلی عدالت کا وہ فیصلہ غلط ہے۔ ٹھیک، تو مدعا علیحان یعنی ڈاکٹر فیصل وغیرہ انہوں نے کیا کہا ہائی کورٹ میں؟ انہوں نے تو سب سے پہلے کہا جی، یہ اپیل تو بنتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل درخواست تو ابھی نیچے چل رہی ہے، تو اس عبوری حکم پر اپیل کیسے؟ پھر انہوں نے معاہدے کی ایک شک نمبر 11 کا ذکر کیا۔ اچھا، اس شک میں کیا تھا؟ اس میں تھا کہ اگر 30 جون 2021 تک مزید 2 کروڑ نہ ملیں تو معاہدہ خود بخود کینسل سمجھا جائے گا اور وہ کسی اور کو زمین بیچنے میں آزاد ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ شارق بلڈرز نے وہ 2 کروڑ وقت پر نہیں دیے۔ اوہو، یہ تو ایک اور پیچیدگی۔ جی، اور ایک بات یہ بھی کہی کہ ایک بندہ مظفر زمان نامی نے تو معاہدے پر دستخط ہی نہیں کیے تھے۔ کافی سارے اعتراضات تھے۔ تو ہائی کورٹ نے ان سب کو کیسے دیکھا؟ ہائی کورٹ نے سارے دلائل سنے۔ عدالت نے مانا کہ ہاں بھئی، معاہدہ تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، شاید شرائط پوری کرنے میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہو۔ لیکن فیصلہ کس بنیاد پر کیا؟ اصل فوکس ہائی کورٹ کا تھا قانونی فرق پر۔ ایڈ انٹرم انجنکشن اور ٹیمپرری انجنکشن میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑا سمجھائیں۔ عدالت نے ایک پرانے کیس کا حوالہ دیا 2007 کا، ایکسیڈ بمقابلہ ZTAF۔ اس میں واضح کیا گیا تھا کہ ایڈ انٹرم کا مطلب ہوتا ہے بس
اس دوران کے لیے بہت ہی وقتی، جبکہ ٹیمپرری انجنکشن وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ درخواست سن کر ایک خاص مدت کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو اس فرق سے اس کیس پر کیا اثر پڑا؟ اثر یہ پڑا کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ ایڈ انٹرم حکموں کا انکار کرنا نا، یہ کوئی کیس ڈیسائیڈڈ یعنی معاملہ طے شدہ نہیں سمجھا جاتا۔ مطلب قانوناً اس خاص قسم کے انکار کے خلاف اپیل کا حق نہیں بنتا جب تک اصل درخواست زیر التوا ہو۔ اچھا، یعنی تکنیکی بنیادوں پر اپیل قابل سماعت نہیں تھی؟ ایک طرح سے جی، اگرچہ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ہاں، اپیل کرنے والے نے بعد میں پیسے جمع کروا دیے تھے۔ تو پھر حتمی فیصلہ کیا ہوا ہائی کورٹ کا؟ ہائی کورٹ نے کیس کے میرٹ پر یعنی کون صحیح ہے کون غلط اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ انہوں نے اپیل نمٹا دی اور کہا کہ نچلی عدالت جائے معاملہ واپس نچلی عدالت؟ جی، ہدایت کی کہ نچلی عدالت اصل حکم امتناعی والی درخواست آرڈر 39 والی کو سنے، دونوں پارٹیوں کو موقع دے اور پھر اس درخواست پر فیصلہ کرے، وہ بھی 10 دن کے اندر۔ اور یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے متاثر نہ ہو۔ یعنی ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے صحیح فورم پر اصل درخواست کا فیصلہ تو ہونے دیں؟ بالکل، انہوں نے قانونی طریقہ کار کو زیادہ اہمیت دی، بجائے اس کے کہ وہ خود فوری حکم کے انکار پر فیصلہ کرتے۔ انہوں نے یقینی بنایا کہ نچلی عدالت پہلے پوری طرح غور کرے، فریقین کو 30 اکتوبر کو نچلی عدالت میں پیش ہونے کا بھی کہہ دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، بس ایک قانونی مرحلہ طے ہوا اور گیند واپس نچلی عدالت کے کورٹ میں چلی گئی۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ اس کیس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عدالتی کارروائی میں یہ جو قانونی باریکیاں ہیں نا، جیسے ایڈ انٹرم اور ٹیمپریری حکم کا فرق، یہ کتنی اہم ہو سکتی ہیں اور کیس کے فوری نتائج پر کیسے اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے، خاص طور پر جب اتنے بڑے معاہدے اور اتنی بڑی رقمیں ملوث ہوں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ قانونی طریقہ کار اور تکنیکی نکات کبھی کبھی فوری انصاف کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بن جاتے، یا پھر یہ پیچیدہ معاملات میں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔